بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری اسلامی معلومات۔ دنیا میں انسان مختلف علوم حاصل کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی استاد، کوئی تاجر۔ ہم اپنی ملازمت، کاروبار اور دنیاوی زندگی کے لیے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، اگر ایک مسلمان کو دنیا کے بہت سے علوم آتے ہوں مگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کون ہے، ایمان کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آخرت کیا ہے، تو کیا وہ اپنی اصل منزل حاصل کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اسی لیے دین کا بنیادی علم ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کرو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کہاں جانا ہے اور مجھے وہاں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی معلومات، ہمارا رب کون ہے۔ میرے عزیزو، اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم دنیا میں صرف کھانے پینے، کمانے اور دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کامیاب انسان وہ نہیں جس کے پاس صرف بہت زیادہ مال ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے۔ نمبر 2، ایمان کی بنیادی باتیں۔ ہر مسلمان کے لیے ایمان کی بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ایمان لائیں۔ یہ ایمان کی بنیادی بنیادیں ہیں، اور صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ایمان کا اثر انسان کے کردار اور اعمال میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، تو پھر اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نماز کیسے پڑھنی ہے، والدین سے کیسے پیش آنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، تاجر کو کیسے تجارت کرنی ہے، مصیبت میں کیا کرنا ہے، اور خوشی میں اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ اسی لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھروں میں قرآن موجود ہے لیکن قرآن سے تعلق کمزور ہے۔ قرآن صرف الماری میں رکھنے کی کتاب نہیں، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو چند آیات پڑھیں، ترجمہ سمجھیں، ایک آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ یاد رکھیں،
جس گھر میں قرآن کی روشنی ہو وہاں زندگی کا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نماز اسلام کا عظیم فریضہ۔ محترم سامعین، اسلامی معلومات میں سب سے اہم معلومات میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے کا اپنے رب سے تعلق ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں اپنے دربار میں بلاتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ذرا غور کریں، ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، صحت دی، گھر دیا، اولاد دی، سانس دی، کیا اس کے لیے 5 وقت نہیں نکال سکتے؟ ہمیں اپنی نماز درست کرنی چاہیے، وضو درست کرنا چاہیے، نماز کے ارکان اور واجبات سیکھنے چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، وضو اور پاکیزگی کا علم۔ ہر مسلمان کو طہارت کے بنیادی مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ وضو کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، کپڑے پاک کیسے کیے جاتے ہیں، نماز کے لیے بدن، لباس اور جگہ کی پاکیزگی کا کیا حکم ہے، یہ سب بنیادی مسائل ہیں، کیونکہ اگر عبادت کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، حلال اور حرام کی پہچان۔ میرے بھائیوں، آج ہم دنیا میں یہ پوچھتے ہیں یہ چیز کتنے کی ہے، اس میں فائدہ کتنا ہے، منافع کتنا ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام، آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، تجارت میں دھوکہ تو نہیں، جھوٹ تو نہیں، ناپ تول میں کمی تو نہیں، سود تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا۔ اسلام ہمیں صرف مسجد کے اندر نیک بننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام بازار میں بھی دیانتداری سکھاتا ہے، گھر میں بھی اخلاق سکھاتا ہے، دفتر میں بھی امانت داری سکھاتا ہے۔ نمبر 8، والدین کے حقوق۔ اسلامی اہم معلومات میں والدین کے حقوق بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان سے سخت لہجے میں بات نہ کرو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے عزت والی بات کرو۔ آج بہت سے لوگ باہر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں لیکن اپنے والدین سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ نمبر 9، زبان کی حفاظت۔ میرے عزیزو، انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن اس سے بہت بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، وہ ہے زبان۔ زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، گالی نکلتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، جھوٹی تہمت لگتی ہے، اور کبھی ایک جملہ کسی انسان کا پورا دل توڑ دیتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچیں کیا یہ بات سچ ہے، کیا یہ بات ضروری ہے، کیا اس سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ نمبر 10، غیبت سے بچنا۔ قرآن کریم نے غیبت کے سخت مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی۔ سوچیں اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہمارے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانے لگے تو ہمیں کتنی نفرت محسوس ہوگی، لیکن غیبت میں ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا گوشت کھاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی شروع ہو جائے تو موضوع بدل دیں یا خاموشی سے وہاں سے اٹھ جائیں۔ نمبر 11، حسن اخلاق۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلام اچھے اخلاق کا نام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ مسکراہٹ بھی صدقہ بن سکتی ہے، کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، کسی کو راستہ بتانا نیکی ہے، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا نیکی ہے، کسی کا قرض آسان کرنا نیکی ہے، کسی کو معاف کرنا بڑی خوبی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگ ہمارے پاس آ کر سکون محسوس کریں، تکلیف نہیں۔ نمبر 12، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ محترم بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال ہو میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب میری معافی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہ چھوڑ دیں اور دوبارہ نیکی کی طرف آ جائیں۔ کبھی یہ نہ کہیں اب میں بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے واپسی ممکن نہیں، جب تک زندگی ہے توبہ کا موقع ہے۔ نمبر 13، موت اور آخرت کو یاد رکھنا۔ دنیا میں ہر انسان کو ایک دن واپس جانا ہے۔ امیر جائے گا، غریب جائے گا، بادشاہ جائے گا، مزدور جائے گا، جوان جائے گا، بوڑھا جائے گا۔ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ پھر قبر آئے گی، پھر قیامت آئے گی، پھر اعمال کا حساب ہوگا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی۔ موت کو یاد کرنے سے انسان کے اندر غرور کم ہوتا ہے اور نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ نمبر 14، قیامت کے دن اصل کامیابی کیا ہوگی؟ ہم دنیا میں کامیابی کو مختلف چیزوں سے ناپتے ہیں۔ کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، کسی کے پاس بڑا گھر ہے، کسی کے پاس بہت مال ہے، لیکن قیامت کے دن اصل کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ نمبر 15، علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ۔ میرے محترم بھائیوں، دین سیکھنے کے لیے ہمیں معتبر علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، فقہ کے بنیادی مسائل سیکھیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور جو مسئلہ معلوم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے فتویٰ دینے کی بجائے اہل علم سے رہنمائی لینی چاہیے۔ نمبر 16، اپنے بچوں کو اسلامی علم دیں۔ آج ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، انہیں دنیاوی تعلیم بھی دیں لیکن ساتھ دین بھی سکھائیں۔ انہیں کلمہ سکھائیں، نماز سکھائیں، وضو سکھائیں، قرآن پڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں، سچ بولنا سکھائیں، والدین کا ادب سکھائیں، حرام اور حلال کا فرق سمجھائیں، کیونکہ اگر بچے کے پاس دنیا کا علم ہو مگر دین کی پہچان نہ ہو تو اس کی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ نمبر 17، روزانہ کی اسلامی زندگی۔ آئیے آج ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں چند معمولات اختیار کریں گے۔ فجر کی نماز وقت پر پڑھیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، حرام کمائی سے بچیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے اور سونے سے پہلے اپنے دین کا محاسبہ کریں گے۔ آج میں نے کیا نیکی کی، آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی، کل میں کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ اگر ہم روزانہ اپنا محاسبہ شروع کر دیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اختتامی پیغام۔ محترم سامعین، آج ہم نے بہت سی اہم باتیں سیکھیں۔ ہم نے جانا اللہ کون ہے، ایمان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، قرآن کی اہمیت کیا ہے، نماز کیوں ضروری ہے، پاکیزگی کا علم کیوں ضروری ہے، حلال و حرام کی پہچان کیوں ضروری ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے، غیبت سے کیوں بچنا چاہیے، حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، توبہ کا دروازہ کتنا عظیم ہے اور آخرت کی تیاری کیوں ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیں صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، علم پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آج اپنے آپ سے ایک سوال کرے، میں دین کے بارے میں کتنا جانتا ہوں، اور دوسرا سوال، جو جانتا ہوں اس پر کتنا عمل کرتا ہوں۔ اگر نماز کا علم ہے تو نماز پڑھ رہا ہوں، اگر غیبت کی برائی معلوم ہے تو غیبت چھوڑ دی، اگر والدین کے حقوق معلوم ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، اگر حلال و حرام کا علم ہے تو اپنی کمائی کو دیکھ رہا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لا رہا ہوں۔ یہی اصل امتحان ہے۔ آخری دعا، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا، ہماری نمازیں درست فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمیں حلال رزق عطا فرما،
ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور تمام گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔